السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، اللہ رب العزت کے فضل کرم سے اور اللہ تعالی کی توفیق سے ہم آپ نے اور امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے نے ایک اہم عبادت حج والی ادا کی ہے۔ یہ توفیق بھی اللہ ہی کی جانب سے ملی ہے، اس پر امت مسلمہ جتنا شکر بجا لائے اتنا کم ہے۔ اسی طریقے سے امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے طبقے نے قربانی والی عبادت کو انجام دیا ہے۔ یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ادا ہوئی، اس پر ہم جتنا شکر بجا لائے وہ کم ہے۔ تو دونوں عبادتیں اللہ کی توفیق سے ملی ہیں۔ ان عبادتوں کی ادائیگی پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بہت سارے حجاج کرام اب اپنے مقام پر لوٹ رہے ہیں، حج والے اہم فریضے کو ادا کر کے۔ تو حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان حجاج کرام کا ہم استقبال کریں۔ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا لقیت الحاج فسلم علیہ، کہ جب حاجی سے ملاقات کرو تو حاجی کو سلام پیش کرو۔ پھر آگے فرمایا گیا وصافحہ، اور اس سے مصافحہ کرو۔ اور آگے ایک بہت عظیم بات کہی گئی وَمُرْهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ، اور اس سے درخواست کرو، اس سے درخواست کرو کہ وہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے، کہ اپنے مقام پر اپنے گھر پر پہنچنے سے پہلے گویا کہ اشارہ اس طرف کیا گیا ہے اور ترغیب یوں دی گئی ہے کہ حاجی جیسے ہی اپنے ملک پہنچ جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ہوائی جہاز سے اتر رہا ہے، آپ اس کے استقبال کے لیے موجود رہیں۔ حدیث کے الفاظ ہی اس بات پر روشنی ڈال رہے ہیں قبل ان يدخل بیتہ، کہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ اس کے پاس پہنچ جاؤ اس کے استقبال کے لیے، اس لیے کہ ایک اہم عبادت، ایک اہم فریضے کو انجام دے کر آ رہا ہے،
اور اللہ کو یہ عبادت کتنی مقبول اور محبوب ہے کہ امت مسلمہ کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ حجاج کرام کا استقبال کیا جائے، حجاج کرام کا استقبال کیا جائے، اور تلقین اور ترغیب یہ دی گئی ہے کہ اس سے مصافحہ بھی کیا جائے، اس سے معانقہ بھی کیا جائے، اور اس سے اپنے حق میں دعائے مغفرت کروائی جائے۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، وہ تو بخشا بخشایا ہے، اب آیا ہے بخشا بخشایا ہے، اور اللہ تعالی نے اس کو اس عظیم عبادت کی توفیق دے کر اور اس اہم فریضے کو ادا کر کے امت مسلمہ کو اس کے استقبال پر لگا دیا کہ اس کا استقبال ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں زمانہ تو بہت آگے بڑھ گیا ہے، زمانہ ترقی کر گیا ہے، اور آپ پیچھے ہی کی باتیں کرتے ہو۔ حالانکہ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو جو حجاج کرام کا استقبال ہوتا تھا وہ ایک نمایاں کردار تھا، ایک نمایاں عمل تھا۔ چونکہ اس عمل کی اور اس عبادت کی انجام دہی میں زیادتی ہو گئی، لوگوں کے پاس مال و دولت آ گیا، سب حج کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن جو اس کی اہمیت ہونا چاہیے تھی وہ اہمیت دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ورنہ ایک زمانے میں یہ بات تھی کہ کوئی گاؤں سے کوئی دیہات سے اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس کا استقبال ہوا کرتا تھا، اس کو جو ہے خوشی خوشی اس کو حج کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور واپسی پر اس کا انتظار کیا جاتا تھا وہ کب آ رہا ہے۔ سارے گاؤں کے لوگ، سارے دیہات کے لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں، اب ان کا استقبال کیا جائے۔ گویا کہ ایک خوشی کا ماحول پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے، ایک عظیم عبادت حج والی اس نے ادا کی ہے، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کون حج کر کے آیا ہے اور کون حج پر جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو امت مسلمہ کا جو مزاج ہونا چاہیے تھا، اور شریعت اور اسلام نے جو مزاج بنایا تھا، اس مزاج سے امت ہٹتی جا رہی ہے کہ دینی کاموں کے اندر اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں اور اہم عبادتوں میں امت مسلمہ کا جو رجحان ہونا چاہیے تھا، جو مزاج بننا چاہیے تھا، اور اسلام اور شریعت نے جو مزاج بنایا تھا اور جس کی تعلیم اور ترغیب دی گئی تھی، امت مسلمہ اس سے ہٹتی چلی گئی۔ اور ہمارے نوجوان بھی کہتے ہیں، زبانوں پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ تو ہر سال ہوتا ہی رہتا ہے، ہر سال لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں واپس آتے ہیں، کوئی ایک دلی کیفیت نہیں بنتی ہے، نہ نوجوان میں، نہ ہمارے اندر، اور نہ ہی ہمارے بچوں میں، اس لیے کہ ہم خود ہمارا مزاج یہ نہیں بنا ہے، تو ہمارے نوجوان کب اس مزاج پر آئیں گے، ہماری اولاد کب اس مزاج پر آئیں گی کہ وہ اس عبادت کی اہمیت کو سمجھے۔ تو حدیث مبارکہ میں امت مسلمہ کا یہ مزاج بنایا گیا تھا کہ اس اہم فریضے کی ادائیگی کے بعد پوری انسانیت کو، پوری امت مسلمہ کو اس اہم عبادت کی طرف اور اس کے رجحان بنانے کی طرف یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ جب حاجی جا رہا
اس کو بخوشی اس کو روانہ کیا جائے، اور جب وہ واپس آئے تو اس کا استقبال کیا جائے۔ اور پھر یہی نہیں کہ سلام مصافحہ معانقہ ہو جائے، تو یہ تو جو ہے ہم ہر وقت جو ہے جب ملاقات کرتے ہیں، سفر سے واپسی ہو یا دوسرے مواقع پر ہم مصافحہ، سلام اور معانقہ کر لیتے ہیں۔ آگے جو ہے اس اہم عبادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ امت مسلمہ کا رجحان اس طرف کیا گیا کہ حاجی آئے تو اس سے اپنے حق میں دعا کروائی جائے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ گھر میں اس کے داخل ہونے سے پہلے اس کا استقبال کیا جائے۔ گویا اس عبادت کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے، اور امت مسلمہ کے رجحان کو اور اس کے مزاج کو یہ بنانا ہے کہ عبادتوں کی ادائیگی کے بعد کہ کوئی بندہ، کوئی شخص اگر عظیم عبادت کو انجام دے رہا ہے تو اس کا استقبال ہونا چاہیے، اور امت مسلمہ کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ وہ اس طرف متوجہ ہو جائے۔ تو شریعت، دین اور اسلام یہ امت مسلمہ کا مزاج بناتے ہیں، تو وہ مزاج جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے جو عبادت کی ادائیگی پر ہونا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موجود ہے کہ المجاہد والحاج، کہ مجاہد اور حاجی وفد اللہ، کہ اللہ کا وفد ہے، اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، کہ مجاہد کے لیے بھی اور حاجی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ ہمارے وفد ہے، یہ ہماری جماعت ہے، یہ ہمارے گروہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ حاجی جو مانگتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے، اور دوسرے الفاظ یہ فرمائے گئے کہ جس کے لیے جو مانگتا ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی حاجی کی مغفرت فرما دیتے ہیں، حاجی کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ حاجی جس کے حق میں دعا کرے، جس کے حق میں مغفرت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے۔ آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جس بات کی اہمیت کو جتلانا ہوتا تھا، امت مسلمہ کو اس کی اہمیت کو سمجھانا ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے۔ تو اس حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا ہے، یعنی امت مسلمہ کے رجحان کو اس طرف کیا ہے کہ حاجی جب آئے وہ بخشا بخشایا ہوتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ تم بھی اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرواؤ۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، ایک فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حاجی 20 ربیع الاول تک، تقریباً 4 مہینے کے قریب ہوتے ہیں حج کرنے کے بعد، 20 ربیع الاول تک حاجی جس کے حق میں دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ان تمام ارشادات کو اور ان تمام فرمودات کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں،
اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ دین، شریعت اور اسلام یہ امت مسلمہ کا ایک مزاج بنانا چاہتی ہے، ایک مزاج بنانا چاہتی ہے کہ کوئی بندہ اگر ایک اہم عمل کر رہا ہے، ایک اہم عبادت انجام دے رہا ہے، اس کی ادائیگی کے بعد امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے، اس عبادت کو، اس عمل کو کتنی اہمیت دینا چاہیے۔ ہر عمل کے موقع پر اور ہر عبادت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا کچھ نہ کچھ مزاج بنایا ہے۔ ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن لیتے ہیں، آپ کے فرمودات کو سن لیتے ہیں۔ یوں ہوتا ہے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، یا سن لیا، کچھ عمل بھی کر لیا، لیکن اس کا جو مقصود ہوتا ہے اس مقصود تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ اس لیے عبادت کیسی کرنا ہے، عمل کو کیسے کرنا ہے، اور ان میں کن کن باتوں کو مد نظر رکھا جائے، اس کے مقصود تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، تو حج والی عبادت ادا ہو گئی۔ اب اس کا مقصود یہ ہے، اس کے اہم عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے رخ کو اس طرف کر دیا ہے اور مزاج یہ بنا دیا ہے کہ اب عبادت کسی بندے نے انجام دی، اب ہونا یہ چاہیے کہ تم اس کا استقبال کرو۔ گویا کہ عبادت کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے کہ ایک اہم فریضہ انجام دیا، اب سرسری اس کو نہ لیا جائے بلکہ اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور جو بندے اس عبادت کو ادا کر کے آ رہے ہیں ان کا استقبال کیا جائے، ان سے دعا کروائی جائے۔ تو گزارش یہی ہے کہ شریعت نے جو مزاج بنایا تھا اس کو اپنائے، کہ کوئی حاجی اگر آئے، کوئی حج کر کے آتا ہے، ہم اس کا استقبال کریں، اس سے دعا کروائے۔ یہی تعلیم ہے شریعت کی، دین کی اور اسلام کی۔ تو حج والی اہم عبادت ادا کی گئی، اب اس کے بعد ہم اس عمل کو، استقبال والے عمل کو کرنا ہے۔ دوسری عبادت جو امت مسلمہ نے ادا کی ہے وہ قربانی والی عبادت۔ قربانی والی عبادت کے ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر بھی بجا لائے، اور کچھ اہم پیغامات گزشتہ میں نے قربانی والے عمل سے دیے تھے، اس وقت بھی ان پر اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی والے عمل کے ادا کرنے پر امت مسلمہ کو ایک خطاب دیا تھا، ایک بات بیان فرمائی تھی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہرگز اللہ تک نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالی نے اس قربانی والے عمل سے امت مسلمہ کو ایک جذبے کی طرف ابھارا ہے۔ اس قربانی والے عمل سے امت مسلمہ کا ایک عظیم جذبہ بن جائے، اس کی طرف نشاندہی کی۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، کہ اللہ تعالی نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی تمہارے مال کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالی تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قربانی والا عمل اللہ نے کروا کر
امت مسلمہ کا یہ مزاج بنانا چاہا تھا کہ امت مسلمہ کے اندر تقوی والا جذبہ پیدا ہو جائے. اور تقوی کا ہم اور آپ سب مطلب سمجھتے ہیں کہ بندہ اس مقام پر پہنچ جائے اور امت مسلمہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ اب اگر آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کا حکم دیکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے. اور اگر کسی عمل کے اندر یہ بات پائی جائے کہ اللہ نے اس عمل سے روکا ہے، اس عمل سے منع کیا ہے، اس عمل سے بچنے کو کہا ہے، تو فوراً آدمی اپنے قدم کو پیچھے لے. تو تقوی کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں کہ اللہ کے فرمودات کو، اللہ کے ارشادات کو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو اختیار کرنا ہے اور اللہ تعالی کی منع کرتا چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. تو قربانی والے عمل سے امت مسلمہ کا یہ جذبہ بنایا گیا کہ اب اس قربانی والے عمل کو کر رہے ہو، اب تمہارا یہ جذبہ بن جانا چاہیے، یہ جذبہ ہو جانا چاہیے کہ اب اللہ کا جو حکم ہوگا میں اس کو کروں گا، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے میں اپنے آپ کو روک لوں گا، اس سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا. اور پھر جب قربانی کی ہے بندے نے تو ہم اور آپ دعا پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس کے بعد ایک دعا پڑھوائی گئی ہے، ایک دعا تلقین کی گئی ہے، ایک دعا بتلائی گئی ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہ بات کہلوائی گئی، یہ دعا پڑھوائی گئی، یہ بات کہلوائی گئی. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی ترغیب دی گئی ہے اور اس بات کی طرف امت مسلمہ کا رخ کیا گیا ہے کہ جب بھی قربانی کرو تو یہ دعا پڑھو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا گیا ہے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی کہ میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای ومماتی اور میرا جینا اور مرنا للہ رب العالمین ایک اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے. ہم اس عمل پر جو دعا بتلائی گئی ہے نہ اس دعا کا ہم نے مطلب سمجھا ہے، نہ اس جذبے سے ہم نے قربانی کی ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو دعا کہلوائی گئی اس کا مطلب کیا ہے. قربانی والے عمل پر سنت جس دعا کو کہا گیا ہے تو وہ دعا کا مطلب اور مقصد کیا تھا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ کا میں بار بار یہ کہتا ہوں، امت مسلمہ کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ سارے اعمال رسم و رواج بن کے رہ گئے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر دعا بتلائی. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں دعا پڑھو، مسجد سے باہر نکل رہے دعا پڑھو، گھر میں داخل ہو رہے دعا پڑھو، گھر سے نکل رہے دعا پڑھو، استنجا کے لیے جا رہے دعا پڑھو. یہ سب دعاؤں میں اللہ نے پیغامات دیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہے ان دعاؤں کے مطلب کو ہم سمجھیں تاکہ اس عمل کے ادا کرنے سے پہلے وہ جذبہ ہمارا بن جائے. ہم مسجد میں داخل ہو رہے کیوں جا رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے اب آگے کا کیا کام ہے، گھر میں داخل ہو رہے گھر سے نکل رہے. یہ سب وہ دعائیں ہیں جن سے بندہ امن و امان میں سلامتی میں آ جاتا ہے اور اس سے اس کا ایک داعیہ اور ایک جذبہ بن جاتا ہے کہ اب میں نے یہ عمل کیا ہے یا یہ کام کو کر رہا ہوں، اب اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا مطلب کیا مقصود رکھتے ہیں. اور اس میں پیغامات سنائے گئے، اس میں پیغامات بتلائے گئے ابھی کیا کرنا ہے.
تو اسی طریقے سے قربانی والے عمل کو جب بندہ ادا کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا کو، اس دعا میں کیا بتلایا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ میری نماز، جو میں نماز پڑھتا ہوں، اور اسی طریقے سے ابھی جو میں قربانی کر رہا ہوں وہ میرے قربانی، اور پھر آخر میں اجمالی اعتبار سے ایک خلاصہ یہ بتلایا گیا ہے کہ تمہارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ گویا کہ اصل مقصود قربانی والے عمل سے بھی یہ ہے کہ اب جو ہے اس عمل کو تو، قربانی والے عمل کو تو آپ نے کیا، لیکن اب جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اب میری پوری زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہوگی، اللہ کا جو حکم ہوگا میں اس پر عمل کروں گا، اور اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے میں اس سے بچ جاؤں گا۔ اسی کو دوسری آیت میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ ہاں، وعبد کا مطلب بہت اونچا ہے، جیسے فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو عبادت سے صرف نماز مراد نہیں ہے، صرف روزہ اور حج مراد نہیں ہے، صرف فرائض مراد نہیں ہے۔ ایاک نعبد کا مطلب بہت اونچا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی اختیار کرتے ہیں، اور بندگی والا مقام بہت اونچا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ موت تک، حتی یاتیک الیقین، یقین یعنی جو موت ہے اس موت تک ہم اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ گویا کہ قربانی والے عمل سے اللہ تعالی نے یہ جذبہ پیدا کرنا چاہا ہے امت مسلمہ کا کہ اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، ہر عبادت اللہ کے لیے ہو، اور وہ اپنے آپ کو تیار کر دے اللہ کی بندگی کے لیے، کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے اور اللہ کی بندگی اختیار۔ اس بندگی والے لفظ کو سمجھنے کے لیے ہم یوں سمجھے کہ ایک ہوتا ہے ملازم، ایک ملازم ہے، چند گھنٹوں کے لیے اس کو رکھا ہے، اب جتنا اس کا وقت ہے اتنا وہ وقت پورا کرے گا، چلے جائے گا۔ دوسرا ہوتا ہے غلام، پہلے غلام ہوا کرتے تھے، ان کا کام 24 گھنٹے آقا کی خدمت کرنا ہے، اور غلاموں نے کیسا کام کیا ہے اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بادشاہ بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے، ان کا غلام تھا ایاز، اس کے قصے بڑے مشہور ہیں۔ وہ سمجھ کر جو ہے ہمیں اپنے آپ کو بندگی پر لانے کی فکر کرنا۔ اس کا ایک قصہ ہے کہ بادشاہ نے جو ہے ایک فروٹ جو ہے کاٹا اور اس کی کاش بنائی، الگ الگ اس کی پھاک بنائی اور سب کو دے دیا، ایاز کو بھی دے دیا، تو سب تو جو ہے تھو تھو کرنے لگے، لیکن ایاز اس کو شوق سے چاٹ رہا ہے، اس کو کھا رہا ہے۔ بادشاہ نے بھی چکھا یہ تو بہت کڑوی ہے، لیکن ایاز سے پوچھا کہ ایاز کیا تمہاری کاش ایک ہی پھل کی ہے، کیا وہ میٹھی ہے جو اتنے شوق سے کھا رہے؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو کڑوی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں سے بہت سارے میٹھے پھل کھائے ہیں، آج اگر ایک کڑوا پھل کھا لیا تو میں کیوں جو ہے آپ کا یہ کروں کہ آپ کی شان میں گستاخی ہو، ایک کڑوا پھل دے دیا، میں اس کو بھی کھا رہا ہوں کہ آقا کے ہاتھ سے ملا ہے۔ تو یہ غلاموں نے سکھایا ہے، اور غلام سے آگے کام ہے بندگی کا، عبد والا کا۔ تو غلاموں نے جب ایسے کام کیے ہیں تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کیسے اختیار کرنا چاہیے، ان واقعات کو، بہت سارے اس کے واقعات ہیں سبق آموز، اور واقعات کو پڑھ کر ہم یہ دیکھیں کہ غلام کیسے زندگی گزار رہے، غلام اپنے آقا کی کیسے فرما برداری کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی کیسے بندگی اختیار کرنا چاہیے۔
کہ ہر عمل ہمارا اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنتوں کے مطابق ہو، اور وہ عمل جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ گویا کہ بندگی کا جو مقام ہے وہ بہت اونچا مقام ہے، اس مقام تک پہنچنا اللہ کو مقصود ہے۔ تو قربانی والے عمل سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ بندگی اختیار کریں، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے ہو، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو، کہ جب موت آئے تو بخوشی خوشی اللہ کے حضور ہم اپنے آپ کو سپرد کر دے، اے اللہ زندگی دی تھی تو نے، اللہ تیری ہی توفیق سے بندگی کی، اب تیرے حضور حاضر ہو رہے ہیں اور بخوشی ہم حاضر ہو۔ تو زندگی اگر بندہ جو ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ گزارے گا تب ہی وہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھے گا۔ تو بہرحال قربانی والے عمل سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بندگی سکھلائی ہے کہ ہم بندگی اختیار کریں اور اللہ کا بندہ ہو کر زندگی گزارے۔ جب تک یہ بندگی یاد رہے گی بندہ جو ہے سیدھے راستے پر قائم رہے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا، اللہ کی فرما برداری کرتا رہے گا۔ جہاں یہ چیز اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی یا جہاں اس چیز سے اس نے غفلت برتی، سستی برتی، وہ گناہوں کے اندر ملوث ہوتا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر سال یہ قربانی والے عمل کو رکھا ہے تاکہ ہمیں اپنی بندگی کا انداز بتلائے اور بندگی اختیار کرنے کی ترغیب دے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔